بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے سلسلے میں عورت کے اختیارات کیا ہیں، یہ ہے آج کے ہمارے حدیث کے سبق کا موضوع۔ اور یہ جو احادیث اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے یہ ایک جواب ہوں گی ان بد نصیبوں کے لیے جو دین اسلام پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جناب عورت کو بھیڑ بکری سمجھ کر جس کے ساتھ مردی ہے باندھ دیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کیا۔ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، اور باب ہے نکاح میں ولی اور لڑکی یا عورت کی اجازت، 3142ویں حدیث کتاب میں ہے اور پہلی باب میں ہے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اذنها قال ان تسکت متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی ہے، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب الحیل 11واں باب، اور نکاح پر جھوٹی گواہی کا حکم 6968ویں، 5136ویں، 6970ویں حدیث صحیح بخاری میں، 3473ویں صحیح مسلم میں، 1107ویں یا سنن ترمذی میں، 2092ویں حدیث سنن نسائی میں، 1871ویں سنن ابن ماجہ میں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، پھر کچھ مختصر وضاحت کی باری آئے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طلاق یافتہ بیوہ یا خلع یافتہ عورت کا نکاح تب تک نہ کروایا جائے جب تک اس سے واضح طور پر اجازت نہ لے لی جائے، اور کنواری عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کروایا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ صحابہ نے دریافت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجازت حاصل کرنا کس طرح ہے؟ فرمایا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے بہت کچھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام سے پہلے عورت کا جو حال تھا، بلکہ آج بھی غیر مسلم معاشروں میں جو حال ہے وہ کس سے مخفی نہیں۔ اسلام نے عورت کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو باقاعدہ اس مقام تک پہنچا دیا کہ اگر وہ رضامند نہیں ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ سابقہ سبق میں یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکے لڑکی یا مرد اور عورت کی مکمل رضامندی۔ اسلام سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کو اس کا اصل معاشرتی مرتبہ اور مقام دیا اور سرپرستوں کو پابند کیا کہ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، خلع یافتہ ہے، یا کسی بھی طریقے سے اس کی شادی ختم ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں شوہر دیدہ، اس سے باقاعدہ مشورہ کیا جائے اور کنواری سے اجازت طلب کی جائے۔ اور شوہر دیدہ کی رضا و مشورے کے بغیر اس کے نکاح نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے،
اور ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ رضامندی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے لڑکی کو اتنا دبا کے رکھا کہ وہ بول ہی نہیں سکتے تو ہم نے کہا جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا اس کی خاموشی اس کی رضامندی، یا نہیں، اس کا مطلب اصل میں اس کی واضح رضامندی ہے۔ اور کواری سے مراد یہاں وہ لڑکی جو بالغ ہو اور کواری ہو۔ اس بارے میں مزید احادیث انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں، لیکن جو چیز یہاں سمجھنے والی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جب تک لڑکی یا عورت مکمل طور پر رضامند نہ ہو اس کا نکاح کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ اب رہا یہ مسئلہ جی لوگ تو کرتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، شریعت کو اس بات سے غرض نہیں کہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اب اگر لوگ کرتے ہیں تو اس میں شریعت اسلامیہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، شریعت نے تو لوگوں کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، شریعت تو اس بات کی نفی کر رہی ہے۔ تو جس طرح لوگ دیگر امور میں شریعت کی مخالفت کرتے ہیں یہاں بھی کر رہے ہیں، اس میں شریعت کا کوئی دوش نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ حکم دے دیا، اب کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو شریعت کی کوئی بات نہیں، قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں تم نے حاضر ہونا ہے، وہاں پر تمہاری گرفت ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ لے کہ جی لوگ بیٹیوں سے اجازت نہیں لیتے، بیٹیوں کی رضامندی نہیں دیکھتے، تو اس میں شریعت کا قصور ہے، تو یہ حماقت کا میں سمجھتا ہوں آخری درجہ ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا، میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔